بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سنبھل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافضا وقائدا ودليلا وناء حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا
ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے۔ کربلا ایک قصے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ کسی قصے کو بیان کرنے کے لیے کوئی قوم اربوں روپیہ نہیں لگاتی، کروڑوں روپے خرچ نہیں کرتی۔ کسی قصے کو سنانے کے لیے لوگ ماؤں بہنوں کے ساتھ فرش عزا پہ جمع نہیں ہوتے۔ قصہ سننا ہوتا تو گھر میں کتاب سے پڑھ لیتے، قصہ سننا ہوتا ٹی وی پہ دیکھ لیتے۔ فرش عزا ایک تہذیب کا نام ہے، فرش عزا ایک تربیت کا نام ہے۔ یہاں آ کر امام حسین لوگوں کو حور بناتے ہیں، یہاں پہ لوگ حبیب بن کے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی فرش عزا سے حسینی بنے، اسی فرش عزا سے سبط جعفر بنے، اسی فرش عزا سے بڑی بڑی شخصیتیں نکلیں۔ خمینی بھی اگر خمینی بنے تو یہ برکت فرش عزا حسین تھی۔ مرعشی نجفی اگر مرعشی بنے تو یہ برکت فرش عزا حسین کی تھی۔ سیستانی اگر سیستانی بنے تو یہ برکت فرش عزا حسین کی تھی۔ سلیمانی اگر سلیمانی بنے یہ برکت فرش عزا کی تھی۔ قوم کو اتنے بڑے ہیرے قیمتی شخصیتیں اگر خدا نے عطا کی تو فرش عزا حسین کی وجہ سے عطا کی۔ اگر فرش عزا حسین نہ ہوتا تو آج ہمارا حال بھی دوسری قوموں کی طرح ہوتا۔ اگر خدا نے عزت دی، وقار دیا، یہ فرش عزا امام حسین کی وجہ سے دیا۔ اور یہ نہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ ہمیں کہا گیا کہ ایسا کہو، ایسا ڈیمانڈ کرو، ایسی دعا کرو جو آپ زیارت عاشوراء میں مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلنی محیا محیا محمد و آل محمد۔ اے خدا مجھے وہ حیات عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی، و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور مجھے موت بھی ایسی دے، جانا میرا ایسا ہو جیسا محمد اور آل محمد کا تھا، رہنا میرا ایسا ہو جیسا محمد اور آل محمد کا تھا۔ اور یہ دعا جب آپ کرتے ہیں کہ معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کی معیت عطا کرے، آپ کا ساتھ عطا کرے، تو یہاں 5 منٹ کے لیے روک کر سوچا کریں یہ ساتھ کس چیز کا ساتھ ہے؟ کیا یہ ساتھ بدن حسین کا ساتھ ہے، جسم حسین کا ساتھ ہے؟ نہیں میرے عزیز، یہ ساتھ کردار حسین کا ساتھ ہے، یہ ساتھ فکر حسین کا ساتھ ہے۔ آج آپ کا بدن مولا کے بدن سے نہیں ملا، پر آپ کی فکر حسین سے ملی ہوئی ہے۔ آج آپ کا بدن انچولی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے قلوب کربلا سے ملے ہوئے ہیں۔ تو معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا میں جہاں بھی رہوں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ ساتھ کب بنتا ہے؟ جب انسان کی فکر حسین بن جاتی ہے، جب انسان کا عمل حسین بن جاتا ہے۔ ارے تاریخ میں ایسے بہت ملیں گے جو نبی کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ تھے، لیکن اس ساتھ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لیکن ایک تھا جو یمن میں تھا، زیارت کرنے کے لیے مدینے آیا، نبی کو دیکھ نہ پایا، لیکن نبی جب واپس آئے تو کہنے لگے مجھے میرے پیارے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو یہاں سے کربلا جاتے ہیں امام حسین کو سلام کرنے کے لیے، اور وہی زائر جب کربلا میں زیارت کر کے رات کو سو گیا تو خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ فرمایا جب اپنے وطن واپس جانا تو اس عزادار کو جا کر حسین کا سلام دینا۔ مولا کون سا عزادار؟ فرمایا جو میرے عزاداروں کی جوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے، جو میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو یہاں سے کربلا جا کے حسین کو سلام کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے حسین کربلا سے یہاں سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ معیت کی جو دعائیں ہیں، یہ معیت امام حسین کے سیرت کی معیت ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا کہ امام حسین کا طرز زندگی اگر ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی پہ اتارنا ہے، کہ میں نے کہا ہم اپنے نسلوں کو حق و باطل کی پہچان کرانے کے لیے فرش عزا پہ بلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی تشویش میں، کسی شبہ میں، کسی شک میں نہیں رکھتے۔ کہ قرآن کی آیت میں نے کل پڑھی کہ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طیب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرے حبیب نہیں، خبیث خبیث ہوتا ہے، طیب طیب ہوتا ہے۔ طیب مردوں کے لیے طیب، طیب عورتوں کے لیے طیب۔
اگر طیبوں کے ساتھ رہو گے تو طیب بنو گے، اگر خبیث کے ساتھ رہو گے تو خبیث بنو گے۔ وہی کوفہ ہے، اسی کوفے میں حبیب بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، لیکن حبیب کی دوستی حسین کے ساتھ ہے، ابن سعد کی دوستی شمر کے ساتھ ہے۔ تو جیسا دوست ہوتا ہے ویسا کردار ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے اسی کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو فرمائیے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تبھی فرمایا طیبوں کی محفل میں آؤ تاکہ خدا تجھے طیب بنائے، طیبوں کے ساتھ بیٹھو گے طیب بنو گے۔ ہم نے کبھی اپنی نسلوں کو اس شک میں نہیں ڈالا، یہ اور فرقے ہوں گے جن کے یہاں قاتل بھی طیب ہے، مقتول بھی طیب ہے۔ ہم برملا بتاتے ہیں کہ قاتل کبھی طیب نہیں ہوتا، قاتل خبیث ہوتا ہے، مقتول اور مظلوم تو طیب ہو سکتا ہے۔ آج یہ نسلوں نے جو فرق حق و باطل کا فلسفہ سمجھا، یہ فرش ازائے امام حسین سے سمجھا۔ اب کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو بچے گانا اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ قرآن کی دوری ہے، تعلیم اہل بیت کی دوری ہے۔ نبی یہ کہہ کر گئے لوگوں میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنی عطرت۔ اب بعض لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ان کے تصور میں آتا ہے کہ کتاب الگ ہے، اہل بیت الگ ہیں، یہ دو الگ وجود ہیں، ایک طرف اہل بیت ایک طرف کتاب، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی یہ نہیں کہنا، لفظ ہے نہیں یفترقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملاقات کرو گے۔ تو یہ جدائی پذیر ہے ہی نہیں۔ مثال دے کے سمجھاؤں، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولے نمک تو لاؤ، پر ایسا نمک لاؤ جس کے اندر نمکینی نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نمک بغیر نمکینی کے؟ کہ شکر تو لاؤ لیکن ایسی شکر جو میٹھی نہ ہو۔ تو دنیا بولے گی نہ ایسی شکر ملتی ہے نہ ایسا نمک ملتا ہے۔ تو نمک سے نمکینی کو جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح تو قرآن سے عطرت کو جدا نہیں کر سکتا، نہ عطرت سے قرآن جدا ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ بارہا حدیث آپ سنتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھو حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھو علی کہاں جا رہے ہیں۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ حق جدائی پذیر نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق علی سے جدا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو جائیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر جدا کرو گے یا ان میں سے کسی ایک سے بھی دوری اختیار کرو گے تو مکمل ضلالت میں ہو، تمہیں کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ فرش عزا پہ جب انسان آتا ہے تو یہاں قرآن اور اہل بیت کو ملتا ہوا پاتا ہے، یہاں قرآن کی بات بھی ہوتی ہے، یہاں اہل بیت کی بات بھی ہوتی ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدائی پذیر نہیں ہے۔ تو فرمایا جس امت نے اہل بیت اور قرآن کو جدا کیا، اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے بھئی آپ شیعہ اتنی لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ کل میں نے حدیث پڑھی نا امام رضا کی ریان ابن شبیب کو، اے ریان شبیب اگر چاہتے ہو جنت میں اس گھر میں جاؤ جہاں پہ رسول خدا ہیں تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو۔ تو کہتے ہیں بھائی لعنت والت ہم نہیں کرتے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ لعنت اگر صرف ہم کرتے بے شمار۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی خدا کہتا ہے پہلے شیطان پہ لعنت کر پھر میرا ذکر کر۔ ایک فلسفیکل بحث ہے، کئی اوقات ہم ان نیچرل ان لوجیکل باتیں کرتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے مثلا روشنی اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا، سردی اور گرمی۔ تو ایک بحث چھڑتی ہے کہ واقعاً کیا اندھیرے کا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں؟ جب ہم سردی اور گرمی بولتے ہیں کیا واقعاً سردی کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کو سردی بولا جاتا ہے۔ اگر گرمی نہ ہو تو سردی ہے، اگر روشنی نہ ہو تو تاریکی ہے۔ مطلب اگر روشنی آ جائے تو تاریکی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاریکی آتی ہی تب ہے جب روشنی جاتی ہے، سردی آتی ہی تب ہے جب گرمی چلی جاتی ہے۔ بغض بھی بالکل اسی طرح ہے، بغض کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے،
جب محبت آتی ہے تو ساتھ میں بغض بھی لاتی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہو اور بغض نہ ہو، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے اسی کے دشمن سے بغض ہوتا ہے۔ خود بخود بغض وجود میں نہیں آتا، محبت آئے گی تو بغض آئے گا۔ جب کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قربا سے مودت کرو، تو آٹومیٹیکلی قربا کے دشمنوں سے بغض بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مودت کرو اور بغض نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر حرارت ہے اس کے جانے سے گرمی آئے گی، سردی آئے گی، اگر روشنی ہے لائٹ چلی گئی تو اندھیرا آ جائے گا۔ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں محمد کی محبت ہو اور ابو لہب کا بغض نہ ہو؟ ارے اس بغض کا اظہار تو خدا کر رہا ہے، یعنی خدا کے دل میں بھی محمد کے دشمنوں کا بغض ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اما لتب الحطب تبت یدا ابی لہب، کیونکہ نبی کا دشمن ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں علی کی محبت ہو پر دشمن علی کا بغض نہ ہو؟ یہ مجلس حق و باطل کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ شیعو تم اپنی نسلوں کو تشویش میں نہ رکھنا، یہاں پہ بیان حق و باطل ہے۔ اور کسی ٹی وی سوشل میڈیا کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ جناب یہ سوال کر رہے تھے، کیا ہم حسین کے قاتل یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن کی دوری۔ میں نے کہا پہلی بات، میں نے کہا اہل بیت کی زندگی کے تین حصے ہیں، ایک ہیں ان کے معجزات، دوسرے ہیں ان کا رہن سہن، کس زمانے میں رہتے تھے، کن گھروں میں رہتے تھے، اس سے بھی ہمارا وہ لینا دینا نہیں ہے، معجزات سے بھی ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ جو چیز میری زندگی کے کام کی ہے وہ یہ ہے کہ حسین نے، اہل بیت نے، رسول نے اصول کیا بتائے۔ اسی طرح قرآن اصول بتاتا ہے۔ میں نے کہا شیعہ لعنت نہیں کرتے، لعنت کرنا اگر ہمیں سکھایا ہے تو خدا نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں کون لعنت کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، اصول بتا رہا ہے۔ جب کہا ان اللہ مع الصادقین، طیب اور خبیث دونوں کا ذکر ہے، خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تیرا کام ہے تاریخ میں جا کے ڈھونڈ کہ سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، لیکن خدا ہے سچے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ہیں، دونوں ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور تم بولو دونوں سچے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان میں سے سچا ایک ہے۔ جب لعنت کی بات آئی تو more than 40 ٹائم پروردگار عالم نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں، نام نہیں لیتا، اصول بتاتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ ظالموں پہ لعنت ہے، پھر مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ قوم جب قرآن کو چھوڑ کے مفتی کے پیچھے لگ جائے، جب قرآن کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے لگ جائے، جہاں صراحتاً پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری ظالموں پہ لعنت ہے، تو بھی تو لعنت بھیجنا، یا یہ بول کہ یزید نے ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم کیا ہے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے اور شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم پیش۔ جتنی سیرتیں، جتنے اقوال قرآن میں آئے آپ ان کو ملاتے جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی، اصول آسان ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو سیکھنے میں آ جائے گا۔ اب تین چیزیں، وہ نبی ہو، امام ہو، تین چیزیں ان کی زندگی میں، ایک ان کے معجزات، ان کا علم، ان کی عصمت۔ اب ظاہر ہے میں نبی بن نہیں سکتا، میں معصوم بن نہیں سکتا، تو وہ ان کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ دوسری چیز، کس زمانے میں رہتے تھے، کس طرح رہتے تھے، کن گھروں میں رہتے تھے۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا۔ کیوں؟ کہا بڑا متقی پرہیزگار۔ ہوا کیا ہے؟ کہ اچھے خاصے گھر میں رہتے تھے، اس نے وہ گھر بیچ کے بالکل چھوٹا سا گھر خریدا ہے، چھوٹے کمرے، اب کہتا ہے اسی میں رہو۔ میں نے کہا بندے خدا، بڑا گھر تھا چھوڑ کے چھوٹے گھر میں کیوں آئے؟ کہ نہیں، میں کوفے گیا ہوں، مولا علی کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، جب علی چھوٹے گھر میں رہتے تھے تو ہم بھی رہیں گے۔ یہ فکر باطل،
وہ زمانہ کون سا تھا پتہ نہیں، وہ گھر بھی مولا علی کا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوفے میں تجھے علی کا گھر چھوٹا نظر آیا اور سامرہ میں امام حسن عسکری کا بڑا گھر نظر نہیں آیا۔ یہ معیار تھوڑی ہے کہ صوفیاء کی طرح صوف پہنتے تھے، ریچھ کی کھال پہن کے آتے تھے اور امام رضا کو کہتے تھے دیکھ ہم ہیں تیرے بابا کی سیرت پہ چلنے والے، آپ نے تو بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ امام فرماتے تھے میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ مومن حکیم ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھا، حکمت بھی سکھا، جس میں حکمت نہیں فائدہ کیا؟ ایسے کئی مسائل آپ کو آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں۔ نبی مٹی کے برتن میں پیتے تھے، ہم بھی پیئیں گے، نبی یہ کرتے تھے ہم بھی کریں گے۔ اب مومنین بیچارے پریشان ہو جاتے، مولانا واقعا مٹی کے برتن خرید۔ میں کہا اگر حدیث ہو، حکم ہو نبی کا کہ مٹی کے برتن میں پیو تو کوئی بات نہیں، آپ پیا کرو، لیکن اگر حکم نہیں ہے، انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، فرمایا اس کپ میں کبھی پانی نہ پیو جو ٹوٹا ہوا ہو۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ٹوٹے ہوئے اس کے کناروں میں شیطان ہوتا ہے۔ اب ہر اس چیز کو اہل بیت نے یا رسول نے یا انبیاء نے شیطان بولا جو انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اب یہ شیطان جو جنی شیطان ہے یہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے، کیونکہ اس کا نام تو ابلیس ہے، شیطان تو نہیں ہے نا، نام ابلیس ہے۔ شیطان اس لیے بولتے ہیں کیونکہ شیطنت کرتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو شیطان صفت ہے، نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ تو کبھی کبھی بچہ بھی شرارت کرتے کہ اس کا بیٹا بڑا شیطان ہے، مطلب یہ تو نہیں وہ ابلیس ہے، صفت ہے۔ آپ بولتے ہو فلاں بندہ شیر ہے، اب یہ تو نہیں کل بندہ اس کی پوچھ ڈھونڈنے لگے، صفت ہے بندے خدا۔ مطلب کئی چیزوں سے تمہارے ذہن کو کاٹ کے ایک صفت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے، مطلب بہادر ہے۔ فلاں بندہ لومڑی ہے مثلا، اب اس میں آپ بہادری نہیں ڈھونڈتے ہو، آپ اس کی چالاکیاں، فریبیاں، لوگوں کو دھوکہ دہی کرنا، آپ اس کو تلاش کرتے ہو۔ فلاں بندہ لومڑی جیسا ہے، فلاں بندہ شیر جیسا ہے، تو صفات ہیں۔ تو شیطان بھی ایک صفت ہے۔ فرمایا ٹوٹا ہوا کپ ہوگا تو اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ شیطان ہے۔ شیطان مطلب وہ چیز جو آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اب اس بحث میں نہیں جاتا، اس میں کثرت سے مستحبات اور مکروہات، کھانا پینا، بستر کیسا ہو، سونا کیسا ہو، وہ احکامات اہل بیت ہیں۔ لیکن جو لباس اہل بیت پہنتے تھے وہ اپنے زمانے کا لباس تھا، جو رسم و رواج اہل بیت رکھتے تھے وہ اپنے زمانے کے رسم و رواج تھے۔ تمہیں اپنے زمانے کے حساب سے چل رہا ہے، لیکن اصول یا اہل بیت، جو اہل بیت نے اصول بتائے، جو طرز بتایا، اس کے مطابق لباس پہنو، لباس حیا، لباس عفت، منع نہیں کیا۔ اب یہ انسان خود بتا سکتا ہے کہ لباس حیا کیا ہوتا ہے، لباس عفت کیا ہوتا ہے، حیا کا معیار اہل بیت کے یہاں کتنا ہے، یا آپ اس کے کلام سے، اہل بیت کے پہناوے سے سمجھ سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب قرآن مجید حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ہم امتحان اسی لیے لیتے ہیں لیمیز اے حبیب، تاکہ تمیز حق باطل ہو۔ اگر صرف یزید کا نام میرے ذہن میں اور اس کا کردار میرے ذہن میں نہ ہو، اگر صرف نام علی میرے ذہن میں اور کردار علی نہ ہو، بعض شعار جو واقعاً قوموں میں، یہ شعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو سمبلز آپ بناتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، سلوگنز بناتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، کہ بہترین سلوگن ہے۔ مطلب اگر علی کی طرح زندگی گزارو گے تو منافقت کو موت آ جائے گی۔ علوی معاشرے میں کبھی منافقت نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کی آیت طیب طیبوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے۔ امام حسن نے جب صلح کی اور دربار امیر شام میں گئے، امام نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم وہ طیب ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے۔ دنیا کو خوف ہے کہیں مذہب علوی دنیا میں نہ پھیل جائے۔ تبھی جرمن کا بڑا فلسفر اور پولیٹیشن لکھتا ہے، کہتا ہے اہل غرب، اے ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والوں، تم لوگوں کو بنی امیہ کی شخصیتوں کے پتلے سونے سے بنا کر اپنے جرمنی کے مین چوک پہ لگانے چاہیے۔ لوگوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب میں علی کی فکر پھیل جاتی ہے، آج پورا ویسٹرن ورلڈ مسلمان ہوتا۔ یہ فکر تکفیر کہاں سے نکلی؟ یہ فکر داعشی یہ کہاں سے نکلی؟ یہ ظلم، یہ قتل، یہ غارت
کہ مسلمان کی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے، فرمایا اگر وہ نہ ہوتے آج پورے عالم اسلام کو علوی دین نے پھیلا دیا ہوتا، کیونکہ ایکسیپٹنس اتنی ہے اس دین کی۔ مشہد مقدس کے کتاب خانہ تھا امام رضا پہ، وہاں پہ 2 جلد کتاب تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسلام کی نگاہ سے کتاب کا لکھنے والا کرسچن بندہ ہے، کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا، کیونکہ کانسیپٹ آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ کوئی برا کرے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، کیوں کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ مردہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں امر بالمعروف نہیں ہوتا۔ بندہ بولے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اگلا جو کر رہا ہے کرے، اگلا بندہ فلاں بندے کو مار رہا ہے مارتا رہے، میرا کیا جائے۔ فرمایا ہماری سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے، لیکن نبی نے اگر زندہ معاشرے بنائے، وہ زندہ بنے اسی لیے کیونکہ امر بالمعروف تھا، اور رسول کے جانے کے بعد اسی چیز کو دبایا گیا۔ اگر کوئی حاکم پہ اعتراض کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، اسے باغی بولا جاتا تھا، اسے واجب القتل کہہ کر مار دیا جاتا تھا، اس کے مال کو اس کے ناموس کو حلال قرار دیا جاتا تھا۔ یہ وہی روشیں تھیں جس کو امام حسین نے توڑنا چاہا۔ فرمایا وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ کبھی مومن کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر اگلا مومن تمہاری برائی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ مومن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے میرا عیب بتایا، کیونکہ مومن ہی تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کروں کیونکہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی شاید دوسری مجلس میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جب اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو گے تو معاشرہ دیندار بنتا ہے۔ یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے۔ جب عزت ختم ہو جائے تو ادب خدا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو ویسٹرن ممالک میں حضرت عیسیٰ کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ اس معاشرے نے شعائر اللہ کی عزت نہیں کی، اور عزت ختم کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا تھا، زائنس لوبی کا تھا۔ وہ بھی بڑے سینسیٹیو تھے حضرت عیسیٰ پر۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہو کہ ایسی سوسائٹی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کے ماننے والے، کچھ وہ لوگ ہیں جن پر بلیم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ شیر و شکر ہو کے آپس میں رہیں؟ کیونکہ جب شعائر اللہ کا کنسپٹ ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے۔ اوشو کا نام بزرگوں کو پتا ہوگا جو جوانی میں یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑا فتنہ تھا یونیورسٹیز میں، اس کی بکس اتنی پھیل گئیں نوجوان اس کی فکر کو لے کے چل پڑے۔ اوشو جب امریکہ گیا 1987 یا اس سے پہلے یا 78 یاد نہیں دقیقاً مجھے، اس کو امریکہ نے بین کیا۔ یہ میں 70s کے اینڈ کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا، پھر انڈیا چلا گیا۔ کیوں بین کیا؟ کیونکہ اس نے حضرت مریم پر اور ان کی عصمت کے لیے گھناؤنا الزام لگایا تھا، گناہ کی نسبت دی تھی جناب مریم کی طرف۔ اس زمانے میں اس معاشرے میں شعائر کی عزت تھی۔ اسٹیٹ نے ایک بندے کو بین کیا کہ یہ کرسچن سوسائٹی میں رہتے ہوئے کرسچنز کے شعائر کی کیا کر رہا ہے؟ بے احترامی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، لہذا اس کو نکال دیا جائے، اور نکال دیا گیا۔ اور اوشو کے جاننے کے بعد سوسائٹی ڈیولپ ہوتی گئی۔ ہالی ووڈ نے خود ایک فلم بنائی جس میں حضرت عیسیٰ کی طرف والعیاذ باللہ زنا کی نسبت بھی دی گئی، اور لوگ دیکھنے گئے اس فلم کو۔ ایک بدکارہ عورت تھی جس کے ساتھ دکھایا والعیاذ باللہ حضرت عیسیٰ کی کوئی نسبت ہے۔ یہ شاعر اللہ کی توہین یہودیوں نے شروع کی تھی۔ تورات میں جو خدا سلیمان کا ذکر، جناب داؤد کا ذکر، آپ تورات اٹھائیں گے، حضرت داؤد کا دل کرتا ہے اللہ سے کشتی کرے، خدا کو اوپر سے نیچے بلاتا ہے اور داؤد جیت بھی جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کا قصہ، اپنے سپاہی کی بیوی پہ عاشق ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ، اسے مروا دیتے ہیں کسی جنگ میں اور اس سے شادی کرتے ہیں، پوری نسل انبیاء کو دکھاتے ہیں والعیاذ باللہ یہ نسل صحیح نہیں ہے۔ تبھی خدا بار بار کہتا شجر طیبہ شجر خبیثہ، شجر طیبہ شجر خبیثہ۔ دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ مکس ہو جائیں دونوں نسلیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے نسل طیب کیا ہے اور نسل خبیث کیا ہے۔
کہ تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیتیں جن کے باپ ہونے کے دعوے دار 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن نہیں چاہتا کوئی مفتی کوئی مولوی کہ لوگوں کو خبیث اور طیب کی پہچان دلائی جائے۔ یہ شجرہ طیبہ اہل بیت کا تھا، جن کی نسلوں کا پتہ ہے، جن کے آبا کا پتہ ہے، جن کی تربیت کا اثر علی اکبر ہے، جن کے تربیت کے اثر حسن و حسین ہے۔ جب تک وہ شناسائی نہیں ہوگی، اب وہ ویسٹرن ورلڈ جس نے شاعر کا احترام ختم کر دیا، مولویوں کے خلاف فلمیں بناتے ہیں، اپنے چرچوں میں اپنے پادریوں کے خلاف فلمیں بناتے ہیں، گندی گندی فلمیں، گندی گندی نسبتیں۔ ہے جرت کسی مسلم معاشرے میں ایسا کام کرے؟ کیونکہ یہاں ابھی تک شاعر اللہ کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ اور یہی شاعر اللہ کی بہترامی ایک مسلمان فرقے میں پائی جاتی ہے۔ مسجدوں کو، اپنا امام بارگاہوں کو گراؤ، مزاروں کو گراؤ، علموں کی بہترامی کرو، امام بارگاہوں کو آگ لگا دو، یہ شاعر اللہ کی بہترامی۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان کے قرآن کی بھی کوئی عزت نہیں۔ سعودی عرب جا کے کبھی دیکھیے، پاؤں پہ کبھی قرآن پڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ کبھی ریل پڑی ہوتی ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ سویا ہوتا ہے، ٹانگیں رسول خدا کے روزے کی طرف ہوتی ہیں، کوئی احترام نہیں۔ یہ وہی زائنسٹ لوبی کا فرقہ جو کیونکہ شاعر کی عزت ختم تو خدا کی عزت ہی نہیں ہے نا۔ اگر احترام حسین نہیں تو احترام خدا کہاں سے آئے گا؟ اگر احترام علی نہیں تو احترام نبی نہیں، اگر احترام نبی نہیں تو احترام خدا نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب شاعر کا احترام نہیں، پھر ماں باپ کا بھی احترام نہیں۔ آپ اس سوسائٹی میں بیٹے کو فون آتا ہے، باپ مر گیا، کہتا ہے بزی ہوں، میٹنگ میں دفنا دو، پیسے بھیج دوں گا، کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ بار بار جو آپ دیکھتے ہیں قرآن کو جلایا جا رہا ہے، رسول خدا کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بار آپ نکلو گے، 2 بار آپ نکلو گے، 3 بار آپ نکلو گے، 4 بار نکلو گے، لیکن سن سن کر آپ کے ذہنوں کو عادت ہو جائے گی۔ پہلی بار کوئی گالی دے بندے کو غیظ و غضب آتا ہے، بدبخت گالی کیوں دے رہا ہے؟ دوبارہ گالی دے غصہ تھوڑا کرے گا، گالی کیوں دے رہا ہے؟ تیسری بار دے، چوتھی بار دے، ختم۔ پہلی بار ڈرے گا باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے سگریٹ پیے، کہیں ڈانٹ نہ دے، لیکن آہستہ آہستہ وہ قبح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ریپیٹڈلی بہترامی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی عزت ختم ہو جائے، لیکن ہم بھی ریپیٹڈلی مجالس بپا کر کے اپنی نسلوں میں شاعر کا ادب پیدا کرنا جانتے ہیں۔ یہ ادب اہل بیت اس مجلس سے بندہ سیکھتا ہے، ادب گفتگو فرش ازا سے سیکھتا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی امام حسین کی ایک ایک اصول کہ مولا کے وجود میں وہ کون سی صفت تھی، اور ہم دیکھیں ہمارے وجود میں صفت ہے کہ نہیں، پھر اس صفت کو دیکھنے کی نشانیاں کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کلام اہل بیت سے بیان کی جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے مثال کے ذریعے سے کرتا ہے، کہ اللہ کا کمال ہے، کیونکہ مثال انسان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی قصہ سناتا ہے، قصے لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں۔ علمی ترین دلیل مثال کے ذریعے سے کرتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ ابراہیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے حبیب تیرا خدا جب مثال دے رہا ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، طیب کلمہ، سمجھو اللہ ایک پاک انسان کی مثال ایک درخت سے دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا جتنا مائنڈ ہے مٹیریلسٹ ہے، جب تک مٹیریل مثالیں نہ دی جائیں تب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا فلاں بندہ شیر ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں شیر کی تصویر آ جاتی ہے اور اس کا شجاعت آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے ہی بولوں بہادر ہے، لیکن جب شیر بولتا ہوں کیونکہ ذہن مٹیریل ہے نا، تو اللہ ایسی مثالیں دیتا ہے۔ فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء۔ ایک اچھی نسل، ایک اچھے انسان کی مثال اللہ کہتا ہے اس درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ ثابت ہیں، گہری ہیں، مضبوط ہیں۔ جب کان المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے۔ پہاڑ کیوں بولا؟ پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے 3 گنا اندر ہوتا ہے۔
فرمایا اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کا اصل ثابت ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ مومن کے وجود میں کبھی لرزہ نہیں ہوتا۔ مثلا 10 دن محرم کے ایام میں تو بڑا مومن ہے، 10 دن کے بعد بدل جائے، 10 دن ایثار بھی کرے، سخاوت بھی کرے، با ادب بھی ہو، لیکن 10 دن جیسے ختم ہو جائیں ویسا نہ ہو۔ فرمایا اور وہ جو شجر خبیث ہے اس کی مثال، اس کی اصل ہے ہی نہیں، وہ زمین پہ پڑا رہتا ہے، کبھی ہوا لگتی ہے ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں آج حسن ابن علی کے لشکر میں ہے اور کل امیر شام کے لشکر میں چلا جائے، آج حسین کی تعریفیں کرے کل یزید کی تعریفیں کرنے لگے، اور وہاں پہ پروردگار عالم پھر شعراء کی بات کرتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے حسان ابن ثابت، غدیر خم میں جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مولا علی کی فضیلت میں بڑی شعر و شاعری کرنے لگا۔ رسول نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، لیکن تب تک جب تک تو علی کے ساتھ ہے، کیونکہ کچھ ہی دن اور کچھ ہی مہینوں اور کچھ ہی سالوں میں پھر کسی اور کی تعریفیں کرنے لگا۔ فرمایا ایسے شاعر کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ شاعر ایسا نہیں ہوتا کہ آج اس کی تعریف کرے کل اس کی تعریف کرے۔ ایک لفظ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں بڑا مشہور ہے، لوٹا۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ لوٹا آپ کسے بولتے ہو؟ آج میرا کل تیرا، ہاں؟ کبھی پیسے کی خاطر، کبھی پریشر کی خاطر، کبھی ڈر کی خاطر، کبھی ادھر مڑتے ہیں کبھی ادھر مڑتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ثابت نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن لوٹا نہیں ہوتا، مومن کا اصل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر علی کے ساتھ ہے تو ہاتھ کٹ بھی جائیں میسم کی طرح کبھی علی کو چھوڑتا نہیں ہے، ہاں؟ اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو مر بھی جائے لیکن اہل بیت کو چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ ایمان میں، عقیدے میں سر کٹا تو سکتا ہے پر اپنے دین پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جب اصل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی جو شاخیں ہیں پھر وہ آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ بن جاتا ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تیسری صفت پروردگار عالم نے بتائی، فرمایا تؤتی اکلھا کل حین، جب ایسا درخت ہو اور ایسا مومن ہو، فرمایا یہ ہر لمحہ باثمر رہتا ہے۔ آپ تصور کریے سائنس ترقی کر جائے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہے جو 12 مہینے ہریالی ہو، جس میں 2 درخت ہیں، ایک درخت نخل، دوسرا زیتون کا درخت، یہ سرسبز رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا درخت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو 12 مہینے پھل دے۔ اللہ کہتا ہے مومن ایک ایسا درخت ہے، کل حین، ہر لمحہ اگر اس سے پھل لینا چاہو یہ پھل دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ مومن کا کردار، یہ مومن کی رفتار، اس کے وجود میں تبدیلی نہیں آتی کہ آج تو کل دوست سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے لیکن 21 گریڈ کا آفیسر بن جائے، 22 گریڈ کا آفیسر بن جائے، اب تو مڑ کے بھی نہ دیکھے جناب آپ تو نیچے اور ہم اوپر ہیں، کہ نہیں، ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے۔ اس کے وجود میں تکبر، اس کے وجود میں عجب، اس کے وجود میں بڑا پن، یہ تبدیلیاں اس کے وجود میں نہیں آتی، ہمیشہ سیم رہتا ہے، سادہ رہتا ہے۔ اور اس کی اعلیٰ ترین مثال علی کے صحابی جناب سلمان فارسی ہیں۔ ملتا ہے مولا علی سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر علی بن طالب نے بھیج دیا، سلمان چلے گئے مدائن۔ کل حین، ہر لمحہ پھل دینے والا، وجود میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، موسم کی سردی اور گرمی اس کے پھل کو روکتی نہیں، حالات واقعات اس کو پھل دینے سے روکتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ وجود خیر ہوتا ہے، ہمیشہ احسان کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی مخصوص دنوں میں اچھے نہ بنیے، کربلا جاؤ تو نیک، واپس آؤ تو ویسے کے ویسے، 2 مہینہ عزا میں آؤ تو اچھے، پھر بندہ ویسے کا ویسا بن جائے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ موسمی سخی نہیں ہوتا، ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ موسمی نیک نہیں ہوتا، پھر وہ درخت دوسرا ہے، وہ دوسرا درخت ہے۔ مومن
ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ سلمان نے محمدی گورنر بنایا گیا مدائن کا، پہلے بغداد نہیں تھا، مدائن تھا۔ مدائن کی بڑی اہمیت اور ویلیو، بہت بڑا شہر، جس طرح ایران میں پہلے شہر رے تھا، تہران نہیں تھا، یہ تو بعد میں بنے۔ شہر رے بہت بڑی حکومت تھی کہ کہا تجھے رے کی سرزمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسے مدائن بھیجا۔ اب سلمان آئے مدائن میں، علی کا چاہنے والا، سادہ لباس۔ دیکھو یہ نہیں میں گورنر بنا ہوں تو لباس بدل جائے، طریقہ بدل جائے، سواریاں بدل جائیں، ہاں ہمارے ایٹیٹیوڈ بدل جاتے ہیں لوگوں کے، جیسے کوئی پتہ نہیں اللہ نے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے، جناب کا چلنا، جناب کی بات کرنا، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ سلمان محمدی ہے، یہ علی کا گورنر ہے۔ علی ابن ابی طالب جب خلافت پر آئے، کوفے کے اندر داخل ہوئے، فرمایا آئے اہل کوفہ، یہ علی کا لباس ہے، یہ علی کی سواری ہے۔ اہل کوفہ گواہ رہنا، جب حکومت کو چھوڑ کے جاؤں تو جو لے کر آیا تھا وہی لے کر جاؤں گا۔ اکاؤنٹیبلٹی آف اہل البیت علیہ السلام۔ جناب سرکاری آفیسر بنا، لیکن جب ریٹائر ہوا تو کروڑوں روپے لے کے جا رہا ہے، تیرے ابا نے دیے تھے، کس کے لے کے جا رہا ہے تو؟ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں اربوں روپوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ سود جس کے لیے رسول فرمائے سود کھانا، سود دینا، بالکل ایسے ہے جیسے خانے خدا میں اپنے محرم سے زنا کرنا۔ حکومت ہاں یہ عالم سے پیسے لیں، پھر ان پیسوں کو لوٹیں، پھر ان کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ یہ بیچارہ اپنے بجلی کے بل سے، وہ گیس کے بل سے، سارے ٹیکسز عوام پر۔ اور وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ عادل حاکم کی نشانی یہ ہے جو لباس پہن کر آیا تھا وہی واپس لے کر جائے۔ آج صرف اتنا لکھا جائے نا کہ جناب جب آفیسر بنے 20-22 گریڈ کے، تنخواہ کتنی تھی؟ مثلا 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، چلو 4 لاکھ، 20 سال ڈیوٹی کی، ملٹی پلائی بائی 20 کریں، کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ اتنے لاکھ اس کے پاس ہونے چاہیے نا، لیکن نہیں۔ یہ علی کا گورنر ہے، مدائن میں آیا، نہ شخصیت میں رد و بدل، بے انتہا سادگی، کوئی قافلہ کر کے 40 گاڑیوں میں نہیں آیا، ایک گدھے پہ چڑھا، سادہ لباس پہنا، مدائن کے شہر میں داخل ہوا، اور کہتے جیسے داخل ہوا ایک بوڑھا شخص جس سے بوری اٹھائی نہیں جا رہی تھی، توتی اکلہا کل حین، ہر لمحہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہنا۔ یہ نہیں کہ میں گورنر ہوں تو 2 سپاہیوں کو بلاؤں تاکہ اس کی مدد کریں، خود اترا اپنی سواری سے، اور اترنے کے بعد اس کی بوری اٹھائی۔ لباس ایسا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے میں نے سمجھا کوئی کولی ہے، کوئی مزدور ہے، کہتا ہے گھر تک لے گئے، میں نے کہا ٹھیک ہے گھر جا کے مزدوری دے دوں گا۔ جب گھر میں اس نے بوریاں رکھیں اور سلمان جانے لگا تو اس نے کچھ درہم نکالے، کہا آپ نے بڑی میری خدمت کی، لہٰذا یہ چند درہم رکھ لیجئے۔ سلمان نے کہا تو درہم اپنے پاس رکھ، تجھے اگر کوئی کام ہو تو گورنر ہاؤس آ جانا۔ پریشان ہوا کہ آپ کون ہیں؟ کہ علی کا گورنر ہوں۔ فوراً سلمان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کہ جب علی کا گورنر ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا؟ یہ ہے اپنی راہ و روش سے، تمہارے چلنے سے لوگوں کو علی یاد آئے، تمہاری رفتار سے لوگوں کو اہل بیت یاد آئے۔ آج ہماری رفتاریں ایسی ہیں لوگوں کو سیاستدان یاد آتے ہیں، لوگوں کو دنیا دار لوگ یاد آتے ہیں، انا پرستی، میں، وہ سادگی جو عزاداریوں میں پائی جاتی تھی وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی صرف جنگ ہے نام و نمود کی، ابھی صرف جنگ ہے میں کی۔
جزا میں پہ نہیں ملتی، جزا تیرے خلوص پہ دی جاتی ہے۔ سلمان کو پتا تھا سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، کتنی سادگی سے ابا عبداللہ الحسین کربلا ہے۔ ہاں، اور بہترامی کر رہا ہے، لیکن حسین بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں، بار بار اسے احساس دلانا چاہتے ہیں دیکھ تو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ بد دعا تک نہیں دی حسین ابن علی نے کربلا میں۔ 2 لوگ ہیں یا 3 جن کو امام نے بد دعا دی، وہ بھی اس لیے دی کہ جب امام حسین نماز پڑھنے لگے تو اس لعین نے کہا کہ حسین تیری نماز کیا قبول ہوگی جو تو نماز پڑھ رہا ہے؟ اور امام نے خیموں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی تاکہ کوئی خیام حسینی کی طرف نہ آئے، اور یہ جملہ بولا کہ حسین تو نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز قبول ہوگی، اور یہ جو آگ تو نے جلائی ہے الیاذ باللہ، اسی آگ میں تو نے جانا ہے۔ اس وقت امام نے فریاد کی تیرے وجود میں ادب نہیں، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، مودت کی آیت نہیں پڑھی، کہ خدایا جیسے ادب اہل بیت نہیں اسے اسی آگ میں جلا۔ کہتے ہیں اسی خندق کے کنارے پہ کھڑا تھا، پاؤں اس کا لڑکھڑایا اور اسی آگ میں گر کے جل کے مر گیا۔ اور جب خیموں پر حملہ آور ہوئے نا تو فریاد بلند کی ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا؟ بندہ جب بے ادب ہو تو قاتل حسین بنتا ہے۔ پتھر مارتے تھے، کہتی تھی پتھر مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، دعا کریں خدا ادب حسین نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ نگاہ پانی پہ پڑی، زار و قطار رونے لگے، نگاہ گوش پہ پڑی، زار و قطار رونے لگے۔ کسی جوان کی شادی میں جاتے رو کے کہتے ہائے میرا ولی اکبر۔ کسی 6 مہینے کے بچے کو روتا ہوا دیکھتے کہتے ہائے میرا علی اصغر۔ کوئی مومن کہتا مولا میری 4 سالہ بچی ہے،
کہتے کبھی منہ پہ تماچے نہ مارنا، کسی نے کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ پھر اتنا روتے کیوں ہے؟ رو کے کہنے لگے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگنا میرا ورثہ، لیکن آیا اعتراض کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا، کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا، یہ بھی میرا ورثہ۔ فرمایا عباس جو بیبیاں جو بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سب کے نام لکھو۔ غازی کہتے ہیں میں نام لکھتا گیا، لیکن جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس صغرا ساتھ نہ چلیں گے، میری بیٹی بیمار، بیبیوں کو کہو صغرا کو گھر کی چابیاں دے دے، صغرا کی چارپائی صحن میں رکھو، سب بیبیوں کو کہو صغرا سے خدا حافظ کرے۔ بیمار بیوی چارپائی پہ بٹھائے گئے، ایک ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتے تھے، کہتی تھی خدا حافظ صغرا۔ لیکن راوی کہتا ہے جناب صغرا کچھ بھی نہ کہتی تھی، خاموش، ایک ایک بی بی خدا حافظ کرتے گئے، آخر میں بی بی زینب کی باری آئے، صغرا کو سینے سے لگایا، کہا خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اتنا کہنا تھا، بچی نے دونوں بائیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے، رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے میرا بابا واپس نہیں آئے گا، میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے کہا صغرا اس کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ صغرا کس نے کہا ہم واپس نہیں آئیں گے؟ رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے، کل رات میں سو رہے تھے، آسمان سے ایک نور ہمارے اترے، نوری ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئے، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگے، رو رو کے کہنے لگی میرے حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گی، کربلا میں روئے گی یا کوفہ کی بازار میں۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس گئی، حسین میری جان اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب خیال کروں گے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے۔ فرمایا نہیں بہن زینب اگر کوئی مجبوری ہے بتا، فرمایا بہن زینب میری مجبوری سمجھو، جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے۔ میں امام
علم غیب جانتا ہوں، میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، میں کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبیہ شرابی کی دربار میں میری اماں کی شبیہ بازاروں میں، اے خدا تجھے حسین کی غیرت کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم۔